السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے خبر شامل کریں گے کراچی سے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں فلائی اوور پر ٹینکر نے 3 موٹر سائیکلوں کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ زخمی شخص اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ خبر دے رہے ہیں کراچی سے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں فلائی اوور پر ٹینکر نے 3 موٹر سائیکلوں کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ زخمی شخص اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سیالکوٹ کے تھانہ صدر کی حدود میں معمولی تلخ کلامی پر 1 شخص قتل۔ پولیس کے مطابق ملک سجاد نامی شخص کو تلخ کلامی پر ملزم نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول نواحی گاؤں راجہ ہرپال کا رہائشی تھا۔ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ خبر دے رہے ہیں افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے سیالکوٹ میں۔ تھانہ صدر کی حدود میں معمولی تلخ کلامی پر 1 شخص قتل ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملک سجاد نامی شخص کو تلخ کلامی پر ملزم نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول نواحی گاؤں راجہ ہرپال کا رہائشی تھا۔ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان چیمپئنز نے انڈیا چیمپئنز کو بآسانی 68 رن سے شکست دے کر ایونٹ میں مسلسل تیسری کامیابی حاصل کر لی۔ پاکستان چیمپئنز نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ پر 243 رنز بنائے۔ کامران اکمل نے 77 اور شرجیل خان نے 72 رنز کی اننگز کھیلی۔ سہیب مقصود 26 گیندوں پر 51 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ شاہد آفریدی 0 پر آؤٹ ہوئے جبکہ شعیب ملک 25 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ انڈیا چیمپئنز کے RP سنگھ اور انوریت سنگھ نے 1 وکٹ حاصل کی۔ دھول کلکرنی اور پون نیگی نے بھی 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی صارفین کے بلوں میں مصنوعی طور پر اضافی یونٹ شامل کرنے والے افسران و اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی بلوں میں اضافی یونٹ شامل کرنے والے افسران و اہلکاروں کی نشاندہی کے لیے FIA کو تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا ایسے عوام دشمن افسران و اہلکاروں کو معطل کر کے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ لیسکو کی طرف سے اوور بلنگ کی شکایات پر وزیر اعظم نے کارروائی کا حکم دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مالی سال 2024-25 کے لیے فنڈ ریلیز کرنے کی پالیسی جاری کر دی، جس کے تحت جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص فنڈز کا 25% جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ نیبرہڈ اور ولیج کونسلز کو گرانٹ کی مد میں 100% فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری کردہ پالیسی کے مطابق ملازمین کی تنخواہوں، پینشن اور یوٹیلیٹی بلز اشتہارات کے 100% فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ اسی طرح فزیکل اثاثوں کی خریداری کے لیے 25%، گندم کی خریداری اور مرمت و دیکھ بھال کے لیے کیس ٹو کیس فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ میڈیکل اینڈ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی سہ-ماہی بنیادوں پر 25% فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ لوکل گورنمنٹ کو تنخواہوں اور نان سیلری کی ماہانہ اقساط کی بنیاد پر فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ BIT مبینہ اسکینڈل میں ملوث کانٹریکٹر سید مسعود حسین شاہ کو اشتہاری قرار دینے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی اور احتساب عدالت نے ملزم کو طلب کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار دینے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اسکینڈل میں ملوث ملزم کے خلاف کارروائی شروع کرنے سے متعلق نیب کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت احتساب عدالت کے جج محمد یونس نے کی۔ اس موقع پر نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم BRT منصوبے میں ایک نجی تعمیراتی کمپنی کا مالک تھا جو BRT اسکینڈل میں ملوث ہے۔ نیب نے اسکینڈل کی تحقیقات شروع کی ہیں، لیکن ملزم نہ تحقیقات جوائن کر رہے ہیں اور نہ انکوائری میں شامل ہو رہا ہے۔ ملزم بیرونی ملک ہے اور ان کے خلاف سرچ وارنٹ بھی جاری کیے گئے ہیں، لہٰذا عدالت ملزم کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کریں۔ عدالت ملزم کے خلاف CRPC قانون کے سیکشن 87 کے تحت کارروائی کریں۔ عدالت نے ملزم کے خلاف سیکشن 87 کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا۔ عدالت نے ملزم کو طلب کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار دینے کا حکم بھی دیا۔ عدالت نے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے مزید سماعت 11 جولائی تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تیسرے جج کے خلاف ریفرنس جسٹس طارق محمود کے بعد جسٹس بابر ستار کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت موصول ہو گئی۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف شکایت سابق DG ہاؤسنگ محمد ایوب نے بھیجی ہے۔
شکایت میں موقف اختیار کیا گیا۔ جسٹس بابر ستار نے اثر و رسوخ استعمال کر کے مرضی کی رہائش لی۔ اس سے پہلے جسٹس اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر بھی ریفرنس آ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی سینٹ میں پارلیمانی پارٹی لیڈر عرفان صدیقی سے ملاقات۔ اس موقع پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ عدم استحکام پیدا کرنے اور بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرنے والے عناصر کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ 7 سال پہلے جن مسائل پر قابو پا لیا گیا تھا وہ پھر سنگین بحران بن چکے ہیں۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے۔ نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو توانا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کو سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ پیش کی۔ عمر ایوب کا جنرل سیکرٹری کے عہدے سے دیا گیا استعفی مسترد ہو گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو پارٹی سیکرٹری جنرل کے طور پر کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ بانی چیئرمین کی ہدایت کی روشنی میں بیرسٹر گوہر علی خان نے عمر ایوب کا استعفی مسترد کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عمر ایوب خان کو بطور مرکزی سیکرٹری جنرل خدمات جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی اور کور کمیٹی نے عمر ایوب خان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ پارلیمانی پارٹی اور کور کمیٹی نے متفقہ قراردادوں کے ذریعے بانی پی ٹی آئی سے استعفے منظور نہ کرنے کی سفارشات کی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی نے عمر ایوب کی پارٹی کے لیے قربانیوں کی تعریف کی۔ نظام بدلنے کا نعرہ لے کر ایک اور جماعت کی پاکستانی سیاست میں انٹری۔ شاہد خاقان عباسی نے عوام پاکستان پارٹی کے قیام کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں حکمرانوں کو ملک کی پرواہ نہیں، ہم جو نظام لا رہے ہیں اس میں ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا، پاکستان کا نظام صرف اشرافیہ کے کام آتا ہے، یہ پاکستان اب ہمیں منظور نہیں۔ مہتاب عباسی نے کہا، جو قدم آج اٹھایا وہ سالوں پہلے اٹھایا جانا چاہیے تھا۔ ان سب حضرات کی مہربانی ہے، ان کی اپنی سوچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ملک مشکل میں ہے، ہم جو کچھ اس کے لیے کر سکیں ہم حاضر ہیں۔ اور اس طرح کے سینکڑوں اور لوگ بھی ہیں۔ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے، نہ معاشی استحکام ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو حکمران ہیں ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ہم سب حکومت میں بھی رہے ہیں اور وزارتیں بھی آج بھی ہم کو مل سکتی تھی، لیکن اس وزارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس وزارت سے آپ اپنے ملک کا کوئی فائدہ نہ کر سکیں۔ اس وزارت میں کوئی عزت نہیں ہے، اس وزارت میں کوئی مقام نہیں ہے جس سے آپ پاکستان کو بہتر نہ کر سکیں۔ تو یہ نئی پارٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لفظی کارروائی نہیں، اصل میں اب پاکستان کا نظام بدلنا ہوگا۔ آپ کو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ قدم ہے جو ہمیں شاید ہم نے دیر سے اٹھایا ہے۔ یہ قدم ہمیں آج سے چند سال پہلے اٹھانا چاہیے تھا، ہم نے دیر کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شاید اس وقت کا تقاضا تھا کہ آج ہم نے اپنے اوپر زیادہ ذمہ داری محسوس کی ہے، ہم نے اس ملک کی فکر مندی کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ منسوخ کر دیا۔ چیئرمین بانی پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ این او سی منسوخ کرنے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن ہفتہ ہونے کی وجہ سے کوئی جج دستیاب نہیں، عدالت سے اجازت لے کر عاشور کے بعد جلسہ کریں گے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے دیگر قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ جلسہ آئین کے تحفظ کے لیے تھا۔ ڈپٹی کمشنر یا چیف کمشنر کے کہنے سے این او سی معطل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم پھر بھی قانون کا سہارا لے رہے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد ایک این او سی اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرمیشن سے ملی تھی۔ وہ این او سی کسی بھی ایگزیکٹو آرڈر سے، چاہے وہ کمشنر ہیں چاہے وہ چیف کمشنر ہیں، ان کے آرڈر سے وہ این او سی کینسل نہیں ہو سکتا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ پہلے خود اجازت دی اور اب بغیر کسی وجہ کے این او سی منسوخ کر دیا۔ ہم نے اس نظام کو درست کرنا ہے۔ پولیس آئی ہے، ڈی آئی جی اور باقی لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ جگہ سیل کر دی، اور ڈی سی اسلام آباد نے جس نے آرڈر دیے تھے پرسوں، جس نے اپنے اجازت نامہ یا این او سی دیا تھا، اس کو چیف کمشنر نے ریسینڈ کیا یا کینسل کیا۔ آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کیلنڈر میں کہ عاشورہ آ رہا ہے، اور خود ہی آپ نے وہ جگہ
ایلوکیٹ کی تھی اور پھر اس پہ آپ میم میخ نکال رہے تھے. اسد کیسر نے کہا کہ ہم کسی طور پر ڈرے نہیں، آئینی اور قانونی جنگ جاری رکھیں گے. اس ملک کو بنانا ریپبلک تو بنا لیا ہے، اب انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم کسی طور پر کسی سے ڈرے نہیں ہیں، ہم اپنا آئینی اور قانونی جنگ جاری رکھیں گے. میں صرف پیپل پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیپل پارٹی جو نا اپنا ڈبل سٹینڈرڈ ختم کرے. پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ ہم ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. اگر ہمیں جلسہ نہ کرنے دیا گیا تو ہم سڑکوں پر نکل کر بھرپور احتجاج کریں گے. کیمرہ مین قمر شہزاد کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، اسلام آباد. NOC معطل کرنے پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا رد عمل. کہا کہ انتظامیہ اور خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق ترنول کا علاقہ حساس ترین ہے. محرم الحرام کے دوران انتظامیہ ہائی الرٹ ہوتی ہے. کسی جماعت کو جلسے یا ریلی کی اجازت دینا انتظامیہ کا معاملہ ہے. سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ایسے فیصلے کریں جو ان کے اپنے کارکنوں اور ملک کے مفاد میں ہوں. حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ بنا ہوا ہے اور افغان جنگ کے اثرات ابھی بھی موجود ہیں. جو سیاسی جماعتیں الیکشن جیت کر آئی ہیں، اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں صرف ان کا آئینی حق ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے پورے پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، مگر سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. سندھ کے لوگ بڑی تکلیف میں ہیں. سندھ تھر سے 3000 میگا واٹ بجلی سستی نیشنل گریڈ کو دے رہا ہے. گرمی میں لوگوں کی حالت سے واقف ہیں. پوری کوشش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیں. ہندو بیوپاری نریش کمار کی بازیابی سندھ پولیس کی بڑی کامیابی ہے. سندھ کابینہ میں مزید رد و بدل کا کوئی امکان نہیں. وفاق کے ساتھ ہمارا اس بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں جو پورے پاکستان میں چل رہی ہے اور خاص طور پہ سندھ صوبے کی ناانصافی ہو رہی ہے، شدید لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، لوگ بڑی تکلیف میں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ لوگوں کو جلد سے جلد ریلیف دلایا جائے. یہ جو بازیاب ہوا ہے سندھ سمارٹ سرویلنس سسٹم کے نام سے، جو سندھ کی 40 انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ ہم نے کیمرے لگائے تھے، اور یہ اس کی پہلی بڑی کامیابی. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بجلی کے نرخوں میں اضافے کو معمولی اضافہ قرار دے دیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ پچھلے ماہ سے موازنہ کریں تو بجلی کی قیمتوں میں معمولی اضافہ کیا گیا ہے، مگر میڈیا اور اخبارات پچھلے سال کے جون سے موازنہ کر کے زیادہ اضافہ رپورٹ کر رہے ہیں. PTI دور میں بروقت قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کو بجلی کے نرخ میں اضافہ کرنا پڑا. جنوری میں بجلی کی قیمت دوبارہ کم ہو جائے گی. 2 سے 3 سال بعد کوئی بھی تقسیم کار کمپنی حکومت کی ملکیت نہیں ہوگی. PTI رہنما شعیب شاہی نے کہا ہے جلسہ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے اور ہم کریں گے. 26 جون کو DC نے ترنول میں جلسہ کرنے کی اجازت دی. اس وقت ملک میں فسطائیت عروج پر ہے. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی ہوئی ہے. DC نے آ کر کے یہ کہا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم ترنول پہ دینے کو تیار ہیں. 26 سے لے کر 4 تاریخ کو پھر اگلی ڈیٹ دے دی. 9 ڈیز ہم نے کم سے کم 20 مرتبہ مسلسل رابطہ کیا اس سے. رات 1:34 پہ DC صاحب نے مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ وہ کینسلیشن یا سسپینشن آف NOC کا لیٹر بھیج دیا، اور اس میں ریزنز کیا دی کہ محرم الحرام ہے، اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے اور ہم نے کینسل کر دی. ادھر سے عامر مغل صاحب کو DC نے بلوایا، ان کو دفتر میں بٹھا کے آدھے گھنٹے بعد پولیس آ گئی تھانہ رمنا کی، ان کو اٹھا کر لے گئے. کام کر رہے تھے ورکرز، 5 ورکرز کو گرفتار کر کے لے گئے، کڈنیپ کر. محرم الحرام میں سیکیورٹی کے پیش نظر پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، جبکہ 7 سے 10 محرم الحرام تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب نے کہا کہ مجاز اتھارٹی کی اجازت کے بغیر عوامی مقامات پر ہر قسم کے ہتھیار اور آتش گیر مواد کی نمائش پر پابندی ہوگی. انہوں نے کہا کہ عوامی جذبات، عقیدوں اور فرقوں کو بھڑکانے والے اشتعال انگیز نعروں اور اشاروں پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ کسی بھی ڈیوائس سے بین المذاہب، فرقہ وارانہ یا نسلی منافرت کو ہوا دینے والے ریمارکس پر دفعہ 144 نافذ ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ جلوس کے راستوں پر واقع مکانات یا دیگر عمارتوں کی چھتوں پر مورچوں کی تعمیر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور جلوس کے راستوں میں موجود عمارتوں کی چھتوں پر پتھر، اینٹیں، بوتلیں یا کچرا جمع کرنے پر پابندی عائد ہے. فرانس میں پاکستانی سفارت خانہ میں پولو ڈی پیرس کی سالانہ تقریب ہوئی، جس میں مشہور پاکستانی آموں کی نمائش کی گئی. مہمانوں نے آم سے تیار کردہ اشیاء، مینگو جوس، مینگو آئس کریم اور تازہ کٹے ہوئے آموں سے لطف اٹھایا.
پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد نے فرانسیسی دوستوں سے پاکستانی آم متعارف کرانے کے موقع پر صدر جین لوک چارٹیر اور کلب کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ مہمانوں نے پاکستانی آموں کی مٹھاس اور خوشبو کو بے مثال قرار دیا۔ تقریب میں لوگوں کے لیے پھلوں کا بادشاہ آم کا لذیذ ذائقہ، دلکش رنگت، جسامت موضوع کا بحث بنی رہی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل اجلاس کے دوران کشمیری کمیونٹی کا احتجاج، مظاہرین نے احتجاجی کیمپ میں بینرز بھی لگائے جن پر بھارتی افواج کے مظالم کی عکاسی کی گئی۔ احتجاجی کیمپ میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے بارے میں بروشرز بھی تقسیم کیے گئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 56ویں اجلاس کے موقع پر لگایا گیا احتجاجی کیمپ 3 روز تک جاری رہے گا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے انسانی حقوق کی تنظیمیں، سول سوسائٹی کے اراکین اور سفارتکار اجلاس میں شرکت کے لیے جنیوا میں موجود ہیں۔ احتجاجی کیمپ کے منتظمین اور دیگر کشمیری رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیریوں کی نسل کشی میں مصروف ہے، ہر فورم میں بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آشکار کریں گے۔ کویت میں تعینات کویت کے سفیر ملک محمد فاروق نے کہا ہے کہ پاکستان کمیونٹی اور تاجر برادری کی طرف پاکستانی کلچر مصنوعات کی تشہیر کے لیے سفارت خانہ ہر ممکن تعاون کر رہا ہے۔ چاہتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو مزید فروغ ملے۔ کویت سٹی کے ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں نئے پاکستانی ریسٹورنٹ کے افتتاح پر گفتگو کرتے ہوئے سفیر ملک محمد فاروق کا کہنا تھا پاکستانی کھانوں اور اصل ذائقے کو کویت میں متعارف کرانے کے لیے یہ ایک اچھا اضافہ ہے۔ کویت کے لوگ بھی پاکستانی چکن کڑاہی اور بریانی شوق سے کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا سفارت خانہ پاکستان اپنی کمیونٹی کے لیے کویت میں بہتر مواقع کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ کویت سے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ سرمایہ کار خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت مراد حاصل کر سکتے ہیں۔ مایوس انسان تو اکثر خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اب روبوٹ بھی خودکشی کا راستہ اختیار کرنے لگے ہیں۔ جی ہاں، اب احساسات و جذبات سے مبرا روبوٹ بھی خودکشی کو ترجیح دینے لگے ہیں، لیکن وہ کسی ذہنی تناؤ، معاشی پریشانیوں یا پھر گھریلو ناچاکیوں سے تنگ آ کر یہ قدم نہیں اٹھا رہے، بلکہ ان کی خودکشی کی وجہ کچھ اور ہی ہے۔ جی ہاں، جنوبی کوریا میں ایک روبوٹ سپروائزر نے کام سے تنگ آ کر 6 فٹ کی بلندی سے خود کو نیچے گرا دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روبوٹ نے سٹی کونسل کی عمارت کی سیڑھیوں سے خودکشی کی ہے، جو عمارت کی پہلی اور دوسری منزل کے درمیانی حصے سے ڈھیر کی صورت میں دریافت ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ روبوٹ 2023 سے ملازمت پر تھا۔ اس کا کام دستاویزات کی ترسیل کرنا تھا۔ اور آخر میں بات کریں ثقافتوں کی امین، سیاحوں کی جنت وادی ہنزا میں ہزاروں سال قدیم روایتی تہوار گینانی فیسٹیول تاریخی التت قلعے میں انتہائی جوش و خروش سے منایا گیا۔ تہوار میں شرکت کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد ہنزا پہنچ گئی۔ اسی حوالے سے کرن قاسم کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ زندہ اقوام اپنی تہذیب و ثقافت پر نہ صرف ناز کرتے ہیں بلکہ اس کو نئی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے عملی اقدامات کرتے ہیں۔ گینانی چیری فیسٹیول ہنزا کی قدیم روایتی ثقافت کا اہم حصہ ہے جو ہزاروں سالوں سے مناتے آ رہے ہیں۔ گینانی فیسٹیول میں ہنزا کی زرخیز زمینوں پر گندم کی فصل تیار ہونے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر خوشی سے منایا جاتا ہے۔ اس ایونٹ کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں پہ سیاحت اور ثقافت دونوں کو فروغ ملے اس ایریے کی۔ مقصد اس ایونٹ کو کرانے کا یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم ملے فارمرز کو، ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹیز کو، کہ وہ آئیں اپنا پروڈکٹ دکھا سکیں، اس کو سیل کر سکیں۔ اس موقع پر گندم اور دیگر اجناس کی مختلف پکوانیں تیار کی جاتی ہیں جسے سب مل کر کھاتے ہیں۔ دیسی دھنوں پر ثقافتی رقص کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کرن قاسم، ABN نیوز ہنزا۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔